تمہارا شوہر غریب ہے، میرا شوہر امیر ہے، پھر کیا ہوا کہ امیر بہن کو طلاق ہو گئی؟ یہ ساری سٹوری ہے، کیا تفصیلات میں آپ سے شیئر کروں گا، اس میں اہم لیسن موجود ہے، رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا۔ جناب علی، دو بہنوں کی سٹوری مجھ تک پہنچی جس میں لیسن اہم ہے، سننے والی سٹوری ہے۔ یہ دونوں بہنیں جو کہ اکٹھے جوان ہوئی، پڑھائی کی، پھر جیسی دونوں بیٹیوں کی تعلیم مکمل ہوئی تو والد نے اپنی دونوں بیٹیوں کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ یعنی ان دونوں بہنوں کا بھائی کوئی نہیں تھا، والدہ کا انتقال جلدی ہو گیا، پھر باپ ہی اپنی دونوں بیٹیوں کی کفالت کرتا رہا۔ ایک بیٹی کی عمر کوئی لگ بھگ 24 سال کے قریب ہوئی، دوسری بیٹی کی عمر کوئی 22 سال کے قریب ہوئی۔ اب جو بڑی بہن تھی اس کا رشتہ امیر گھرانے سے آ گیا، اور جو چھوٹی بہن تھی اس کا رشتہ غریب گھرانے سے آ گیا۔ باپ نے سب سے پہلے اپنی بڑی بیٹی کی شادی کی۔ بڑی بیٹی کا جو ہونے والا شوہر تھا کاروبار کرتا تھا، اور وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، جس کے باعث باپ نے بھی سوچا کہ جو میرا داماد ہونے والا ہے وہ ایک تو ٹھیک ٹھاک ہے، اس کے پاس مال و دولت بھی ہے، میری بیٹی اس کے پاس خوش رہے گی۔ جناب علی، بڑی بہن کی شادی ہو گئی، پھر 6 مہینے بعد باپ نے اپنی جو دوسری بیٹی کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس باپ کا جو دوسرا داماد تھا وہ بیچارہ کھیتی باڑی کرتا تھا، اس کے حالات کو اتنے اچھے نہیں تھے، بس کیا تھا کہ زندگی کا پہیہ چل رہا تھا۔ باپ نے سوچا کوئی بات نہیں، جب میری بیٹی اس گھر میں جائے گی تو میری بیٹی کی وجہ سے اس گھر کے بھی نصیب جاگ جائیں گے، اور یوں میرا دوسرا داماد بھی پہلے داماد کی طرح مضبوط ہو جائے گا، اس کے پاس بھی مال و دولت آ جائے گی۔ اب دونوں بہنوں کی شادیاں ہو گئیں۔ دونوں بہنیں جب شادیوں کے بعد پہلی مرتبہ اپنے والد کے گھر آئیں، اور جو چھوٹی بہن تھی اس نے جو لباس پہن رکھا تھا ایک عام لباس تھا، سستا لباس تھا، اور دوسری جانب بڑی بہن نے جو لباس پہن رکھا تھا لگ رہا تھا کہ ایک بڑے گھرانے سے، امیر گھرانے سے آئی ہے۔ زیورات پہن رکھے تھے، اچھی ساڑی پہن رکھی تھی، اور پھر طنز کیا کر رہی اپنی چھوٹی بہن کو کہ تمہارا شوہر تو کھیتی باڑی کرتا ہے، غریب ہے، میرا شوہر دیکھو کتنا امیر ہے، میرے نصیب دیکھو اور اپنے نصیب دیکھو۔ اب چھوٹی بہن اپنی بڑی بہن سے کہہ رہی ہے کہ نصیبوں کی، کہ یہ سب نصیب اللہ بناتا ہے، ہاں اگر تمہارا شوہر امیر ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو اور میرے لیے دعا کرو۔ جناب علی، جب بھی دونوں بہنوں نے اکٹھے ہونا تو بڑی بہن نے یہی بات اپنی چھوٹی بہن کو کرنی کہ میرے گھر میں تو یہ بھی ہے، میرے گھر میں وہ بھی ہے، سب کچھ آسائشیں میرے گھر میں موجود ہیں، لیکن تم جب آتی ہو تو یوں لگتا ہے کہ بڑے کسی غریب گھرانے سے آئی ہو۔ جناب علی، دونوں بہنوں کی شادیوں کو عرصائے کو 2 سے 3 سال کا گزر چکا تھا۔ اب ہوا کیا؟ اچانک حالات و واقعات یہاں سے تبدیل ہوئے کہ چھوٹی بہن نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ کھیتی باڑی کرتے ہیں، کیوں نہ جو سبزی وغیرہ آپ وہاں پر لگاتے ہیں آپ منڈی جا کر بیچ آتے ہیں، بہتر یہی ہے کہ گھر کے قریب ہم ایک ایسی سبزی کی دکان بناتے ہیں، اور اس سبزی کی دکان پر جب آپ سبزی بیچیں گے آپ کو اچھے ریٹ، اچھے دام میں سبزی بک جایا کرے گی۔ شوہر نے اپنی بیوی کی اس ایڈوائس پر عمل کیا اور کہا کہ آپ کا مشورہ بالکل ٹھیک ہے۔ جناب علی، اس چھوٹی بہن کے شوہر نے ایک دکان رینٹ پر لی، اور جو سبزی منڈی میں جا کر دیا کرتا تھا، یعنی منڈی میں وہ سبزی سستی بکتی تھی، اور پھر جو محلے میں سبزی بیچنا شروع کی اس میں اچھے پیسے ملنا شروع ہو گئے۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ محلے دار کیا کہیں گے، بس بیوی نے کہا کہ کر کے دیکھتے ہیں، اپنا کام ہے، اس میں شرم کس بات کی، ہم اس کام کو شروع کرتے ہیں۔ پھر جب کام شروع کیا تو جناب علی پہلے دن ہی سیل بہت اچھی ہوئی۔ یہ چھوٹی بہن اپنے باپ کے گھر آئی، اسی دن بڑی بہن کا بھی آنا ہوا، تو باپ نے پوچھا کہ بیٹا کیسی ہو، دوسری بچی سے پوچھا بیٹا آپ کیسی ہو، تو چھوٹی بہن بولی ابا جان ہم خوش ہیں، کیونکہ اب میرے شوہر کے حالات بھی اچھے ہوتے جا رہے ہیں، میرے شوہر نے اپنی دکان بنا لی، اور پہلے دن ہی میرے شوہر نے اتنے اچھے پیسے کمائے، اور انشاءاللہ اب ہمارے گھر کے حالات بھی تبدیل ہو جائیں گے۔ بڑی بہن جو حسد کی ماری بجائے خوشی کا اظہار کرتی کہ میری چھوٹی بہن کے گھر کے حالات بھی بہتر ہو رہے ہیں، حسد کرنا شروع کر دیا۔ اچھا کتنے کما لو گے؟ 1000، 2000، 4000، 5000، یعنی اس طرح کی چھوٹی باتیں اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ کرنا شروع ہو گئی۔ اب یہ وہ دن تھا جس دن جناب علی بڑی بہن کی زندگی میں ایک امتحانات کا نیا سلسلہ شروع ہونے جا رہا تھا۔ اپنے سسرال واپس گئی، ہفتہ 10 دن گزرا تو اچانک جو اس کا خاوند کاروبار کرتا تھا اس میں ایک بڑا مالی نقصان ہو گیا۔ نقصان ہونے کے بعد ساس نے سب سے پہلے اس کی طرف اشارہ کیا، اپنی بہو کی طرف، تمہارے پاس جو بھی زیورات ہیں یہ مجھے دو، ہم اس کو بیچ کر اپنے حالات کو بہتر کریں گے، یعنی جو لاس ہوا ہے اس کو پورا کریں گے، یہ سونا زیورات سب کچھ اتار دو۔ سب سے پہلے سونا زیورات جو پہن کر آتی تھی باپ کے گھر چھوٹی بہن کو دکھاتی تھی وہ اتر گئے، پھر اس کے بعد بھی گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ساس نے کہنا شروع کر دیا تم کتنی بدقسمت ہمارے لیے ثابت ہوئی ہو، جب سے اس گھر میں آئی ہو میرے بیٹے کے کاروبار میں نقصان ہوتا جا رہا ہے، اور ہاں سب سے اہم چیز، جو بڑی بہن تھی شادی کا عرصہ 2 3 سال گزر گیا، اول تو نہ تو اولاد پیدا ہوئی اور نہ شوہر نے اپنی بیوی کے ساتھ کوئی ایسی بات چیت کرنی،
کام سے آنا آ کر سو جانا، یعنی میاں بیوی میں پیار محبت تھی نہیں. شوہر نے تھکے ہارے کاروبار سے واپس آنا آ کر سو جانا، اگر نہیں سونا تو لیپ ٹاپ پہ مسلسل کام کرتے رہنا. جب اس نے ایک دن اپنے شوہر سے کہا کہ میں بھی آپ کی بیوی ہوں، میں بھی اس گھر کا فرد ہوں، مجھ سے بھی بات کر لیا کرے، تو آگے سے شوہر نے کہا بیوی ہو بیوی بن کے رہو، مجھے مشورہ نہیں دینا. پھر اس کے بعد جب کاروبار میں نقصان ہوا، لاس ہوا، تو وہی شوہر جو مزید پہلے سخت تھا، پہلے ہی اپنی بیوی سے کم بات کیا کرتا تھا، اس کا رویہ جناب علی مزید سخت ہو گیا. پھر ایسا دن بھی آ گیا کہ ساس نے اپنی بہو کو کہا کہ اپنا سامان وغیرہ پکڑو اور یہاں سے چلی جاؤ، تم اس گھر میں نہیں رہ سکتی، تمہاری نحوست ہے اس گھر میں جس کے باعث میرے بیٹے کا کاروبار ختم ہو گیا. جناب علی یہ روتے ہوئے اپنے باپ کے گھر آئی، اور جب آئی تو باپ نے پوچھا تمہارا زیور، تمہاری ساڑی مہنگے لباس کو پہنتی تھی، کیا حالت بنا رکھی ہے، کس کے ساتھ آئی ہو؟ تو پھر جناب علی نے اپنے باپ سے کہا میرے شوہر کو کاروبار میں نقصان ہوا اور سارا نقصان مجھ پر ڈال دیا کہ میں بدقسمت ہوں، میں نحوست ہوں اس گھر کی جس کے باعث میری ساس نے اور میرے شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا. باپ نے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا کہ تمہارا باپ زندہ ہے، میں تمہیں سنبھال لوں گا مگر ان کے گھر نہیں بھیجوں گا. پھر اتنے میں چھوٹی بہن کو جب پتا چلا تو وہ آئی، تو بڑی بہن اپنی چھوٹی بہن کے پاؤں پڑ گئی، معافیا مانگتی رہی کہ مجھے معاف کر دینا، میں غلط تھی، میں تکبر میں آ گئی، اور وہی غرور آج مجھے لے کر بیٹھ گیا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں، اور تمہارے شوہر نے جو دکان بنائی اس دکان کی بدولت تمہارے حالات اتنے بہتر ہوتے جا رہے ہیں کہ پہلے جو چیزیں میرے پاس ہوا کرتی تھی آج وہ چیزیں تمہارے پاس ہیں. چھوٹی بہن نے کہا کہ آپ میری بڑی بہن ہو، کوئی بات نہیں، آپ بھٹک گئی تھی، دولت دیکھ کر آپ کا شاید دماغ خراب ہو گیا، لیکن میں ایسا بالکل بھی نہیں کروں گی، اور ہاں آپ یہاں پر رہو یا میرے گھر پر رہو، آپ کی ہر ضرورت کو میں پورا کروں گی، اور آپ نے اس گھر میں نہیں جانا جس گھر میں آپ کی عزت نہیں. جناب علی سٹوری میں لیسن یہی ہے کہ عروج تب تک قائم ہے جب تک عروج میں رہتے ہوئے نہ آپ میں تکبر آیا، نہ آپ میں غرور آیا، اور نہ آپ نے کسی اپنے سے کم تر کو کم تر سمجھا. یعنی آپ کسی کے ساتھ ایسا رویہ نہ رکھیں کوئی بھی یہ محسوس کر سکے کہ چار پیسے آ گئے ہیں اور بڑی بڑی باتیں سنا رہا ہے. یاد رکھیے گا کہ عروج کو کبھی زوال نہیں ہے، اسی عروج کو زوال ہے جس عروج میں تکبر آ جائے اور غرور آ جائے اور اس طرح کی بڑی بڑی باتیں آ جائیں. رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا. یہ دو بہنوں کا واقعہ ہے جو میں نے آپ سے شیئر کیا. کہاں بڑی بہن کو غرور تھا مال و دولت کا، اور چھوٹی بہن ایک غریب گھرانے میں تھی. چھوٹی بہن نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا، وہ تو آگے بڑھ گئی، لیکن جو بڑی بہن تھی جناب علی وہ اپنا مقام بھی کھو بیٹھی، اپنا گھر بھی کھو بیٹھی، اور اس ساری مال و دولت کو کھو بیٹھی. رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا. میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.